جی، سوالات میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی پر جادو ہو، ان کو جدا کروانے کے لیے، ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، جدائی کے لیے ہسبینڈ وائف پہ جادو کیا گیا ہو تو اس کی کیا علامتیں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میری ویڈیو اس حوالے سے پہلے بھی ہے، ایک یا دو ہیں بلکہ، اس میں بڑی تفصیل سے علامات بھی بتائی ہیں اور علاج بھی بتایا۔ یہاں پہ میں مختصر بتانے لگا ہوں اور صرف وہ علامتیں بتاؤں گا جو بالکل کنفرم ہوتی ہیں کہ اگر وہ 3-4 علامتیں ہیں تو سمجھیں کہ خاوند یا بیوی دونوں میں سے کسی پر یا دونوں پر جدا کروانے کے لیے جادو کیا گیا ہے۔ جو سحر تفریق، جدائی کا جادو ہے، وہ کنفرم ہوگا اگر یہ 3-4 علامتیں پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن بلا وجہ، وداؤٹ اینی ریزن، کوئی وجہ نہیں ہے، خاوند بیوی پر یا بیوی خاوند پر بلا وجہ شدید غصہ کرتی ہے اور اس کو غصے کی کوئی بنیاد، کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی، بلا وجہ غصہ کرنا اور شدید قسم کا غصہ کرنا اور بات اکثر طلاق تک آ جانا، ایک دوسرے سے جدا ہونے پہ یا ایک دوسرے کو مارنے تک آ جانا، یہ ایک پہلی وجہ ہے جو اکثر جدائی کے جادو میں ہوتی ہے اور بلا وجہ غصہ ہو۔ پھر اسی طرح دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ اکثر میاں بیوی میں سے ایسے ہوتا ہے جب جدائی کا جادو کروایا گیا ہو اور یہ شدید قسم کا ہو تو خاوند بالکل صحیح ہونے کے باوجود، بیوی بالکل صحیح ہونے کے باوجود آپس میں شہوت محسوس کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے مرد اور عورت کے اندر، جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کے شہوت ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود وہ نہ کر پانا، ہم بستری نہ کر پانا، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میڈیکلی بالکل فٹ ہونے کے باوجود شہوت محسوس کرنا لیکن عین موقع پر آ کر وہ نہ کر پائیں تو یہ ایک بڑی وجہ ہے جو خاوند اور بیوی پر جدائی کا جادو کروایا گیا ہو تو۔ پھر اسی طرح تیسری ایک جو علامت ہے بڑی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کراہت محسوس کرنا یا خاوند کا بیوی سے یا بیوی کا خاوند سے بدبو محسوس کرنا، یہ مطلب وہ نارمل ہیں، بات بھی لیا ہوا ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، لیکن گھن سی آنا یا بدبو آنا یا کراہت محسوس کرنا اور بلا وجہ سے ایسے ہونا، اکثر اوقات ایسے محسوس کرنا، یہ بھی ایک بڑی واضح علامت ہے۔ چوتھی اور آخری علامت جو خاوند اور بیوی دونوں میں یا کسی میں ہو تو اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر جدائی کا جادو کیا گیا اور یہ شدید قسم کا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی سے محبت بھی ہے، بیوی کو خاوند سے، خاوند کو بیوی سے محبت ہے، نارمل اپنی جب لائف گزارے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہونا کہ خاوند جو ہے وہ بیوی کی یا بیوی خاوند کی صحیح بات کو بھی غلط سمجھے، یعنی کہ جو بات صحیح بھی ہے، نارمل بھی ہے، اگر وہی بات کوئی اور شخص کہے تو اس کو صحیح مانے اور اس پر عمل کر لے، لیکن اگر وہ بات بیوی کہے تو اس پر چڑ جانا، غصہ آنا، بلا وجہ سے ایسے ہونا، تو یہ 4 علامتیں، چاروں یا کم از کم اس میں سے 2 علامتیں ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ شدید قسم کا سحر تفریق، جدائی کا جادو، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں کوئی ریزن ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے خاوند غصہ کرے، جس کی وجہ سے اس کو نامردی محسوس ہو، جس کی وجہ سے خاوند جو ہے وہ اس سے گن آئے، بدبو آئے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی شیطانی اثرات کے تحت لگتی ہیں، تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، جو یہ علامات بڑی واضح ہیں جن کے ساتھ سحر تفریق پہچانا جاتا ہے کہ جدائی کا جادو ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے، میں نے تفصیلی ایک ویڈیو اور بھی میری موجود ہے، لیکن یہاں پہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سورۃ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، خاوند اور بیوی دونوں جو ہیں وہ اس کو اختیار کریں، سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 102، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھیں، سورہ جن 3 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر جو ہے یہ 100 مرتبہ فجر کے بعد دونوں ہسبینڈ اور وائف دونوں پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق
مطابق صدقہ کریں, جو پڑھائی کریں اس کو پانی پر بھی دم کریں اور شہد پر بھی. تو یہ پڑھائی 1 مہینے تک مسلسل خاوند اور بیوی دونوں پڑھیں, ٹھیک ہے. اگر خاوند اس چیز کو نہیں مانتا اور اس کا اقرار نہیں کرتا کہ مجھے کچھ ہے, تو پھر ایک حل یہ ہے, یہ ٹمپریری ایک حل سمجھ لیں کہ بیوی جو ہے جو پڑھائی کرے خاوند کو بھی پینے کے لیے وہ پانی وغیرہ دے, ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے 1 مہینے تک مسلسل جاری رکھیں. تو یہ اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار اور سورہ بقرہ کی تلاوت وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی روزانہ کریں, جتنی پڑھیں اس سے اگلے دن اس سے آگے شروع کر لیں. تو یہ مسلسل جاری رکھیں. واللہ اعلم بالصواب.